Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज मेरे पास जो हैं ये रेसर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कि गिलियात जिसे कहते हैं माउंटेन ट्रेल रेस इसमें ना पार्टिसिपेट किया बल्कि विन किया है। 60 किलोमीटर के ट्रैक की फ़र्स्ट पोजीशन जो है मुज़म्मिल के पास है, सेकंड पोजीशन जो है वो अतर के पास है और साथ जो है ये 20 किलोमीटर ट्रैक के फर्स्ट यानी पोजीशन इन्होंने ली है। उमेरा जो है इन्होंने भी 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है उस पर भागी हैं, 5th पोजीशन इनकी थी। सवाल मेरा ये था कि मतलब कोई क्या इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी? कोई बड़ा ग्रैंड प्राइज़ था इसमें? नहीं, इतनी मुश्किल में पड़े 7 घंटे भागे। बिल्कुल प्राइज़ तो एज सच नहीं था। प्राइज़ होता भी है कभी कभार नहीं भी होता, लेकिन इस रेस में एज सच कोई प्राइज़ नहीं था। लेकिन ये है कि मोस्टली हम लोग भाग रहे होते हैं रोड रेसेस पे ना। हम लोग पिछले 1.5 साल से मैं जब रनिंग स्टार्ट की तो मैं रोड रेसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने इस्लामाबाद मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया था। ये मेरे फेलो रनर्स ने भी, अथर ने भी पार्टिसिपेट किया था मैराथन में। ठीक। तो वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। लेकिन जो ट्रेल रेसेस होती हैं या ट्रेल पे रन करना होता है ना, इट्स लाइक लव ऑफ नेचर। तो हम अपने शौक से कर रहे होते हैं। तो वो एक ट्रेल पे अब रोड जो रनर्स हैं ना वो आपको ट्रेल पे भागते हुए नज़र नहीं आएंगे। ट्रेल पे वही लोग भाग रहे होते हैं जो गिरने से नहीं डरते, क्योंकि ट्रेल पे भागना आसान काम नहीं है। आपको बड़ी फोकस के साथ रनिंग करनी पड़ती है और अपनी ब्रीथिंग को ना स्पेशली इसको कंट्रोल करना पड़ता है और अपने पाँव की ग्रिप को अच्छा रखना पड़ता है। हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम पाँव रख रहे हैं तो हमारी जो वेट है हम इसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं। और जितना हम अपने आप को इस चीज़ पे कंट्रोल करके और अपनी साथ में अपने ये प्यास को भी इसी तरीके से हमने अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना होता है। थोड़ा सा मैं तो खैर पानी, क्योंकि मैं अगर मीठा कुछ जूस लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास और लगती है, मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। तो ये कि बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मार्गला ट्रेल रनर वालों का जो ऑर्गेनाइज, उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट किया है जिसमें फॉरेनर्स भी थे। हम लोगों का ये था कि पाकिस्तान की जो ब्यूटी है ना वो एक, मैं कह रही हूँ कि एक तो इस इवेंट की वजह से फॉरेनर्स को बड़ा पॉजिटिव इमेज मिला होगा और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आम बंदा नहीं करवा सकता है। एक तो उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट करवाया और 150+ मेंबर थे ना, ऐसे इतने ज़्यादा थे और उसमें फीमेल रनर्स 150+ रनर्स थे जी, या 150+ क्लब। अच्छा क्लब, ठीक है। जिसमें साइकिलिस्ट भी थे और फॉरेनर्स भी थे और फीमेल रनर और मेल रनर्स दोनों। लेकिन ये कि इसमें ये था कि हम लोग जब ट्रेल के ऊपर जा रहे हैं, जब स्टार्ट लिया, फिर जो कुछ लोग स्टार्टिंग में ही अपनी मोटिवेशन की ख़त्म हो रही होती है तो फिर एक दूसरे को पुश करना होता है कि नहीं कर लोगे आप। मैंने अपने साथ के बहुत से लोगों को, मेल थे जो पंजाब के एरिया से आए हुए थे या लाहौर के जो थे, तो उनका ये कि इंसान को मोटिवेशन मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा इस वजह से खुशी मिली कि या मैं कर सकती हूँ। मैंने इतने लोगों में, जब मैंने मेल्स के साथ और लड़कियों को स्पेशली फेस करना पड़ता है कि वहाँ पे लोग जब जो गुजर रहे होते हैं, स्पेशली मैंने पाइपलाइन ट्रैक से गुजरते हुए देखा कि कमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा। हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, अगर हम रनिंग करें जी कमेंट्स कर रहे होते हैं, मतलब वो, और साथ में भागना शुरू हो जाते हैं लड़के सब। ये लड़कों का तो कुछ नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे जो चीज़ फेस करनी पड़ी थी। और ब्यूटी तो है लेकिन कॉन्फिडेंस और अपने आप को कि ये अपने आप को सेफ भी रखना है। एज अ रनर आप जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सबको इग्नोर करना, लोग आवाज़ें कसते हैं या बात करते हैं तो देन हाउ यू रिस्पोंडेड? कुछ भी नहीं कहा? अगर रिस्पॉन्स देना हो तो फिर हमारी रेस रह जाएगी, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए फोकस, ये जो आपने सीखा है ना रेस से, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि जवाब देने में एनर्जी लगती है, टाइम वेस्ट होता है। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। तो मैं पलट के देखती भी नहीं हूँ। हाँ। और नहीं देखती कौन फीमेल भी होती हैं, मतलब सम टाइम लोग फैमिलीज थी, उन्होंने मोटिवेट भी किया, क्लैपिंग भी की, बड़ा अप्रिशिएट भी किया, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिनको आइडिया होता है कि ये एथलीट्स हैं, ये रनर्स हैं, ये इनको मोटिवेट, स्पेशली फीमेल को देख के कोई इस तरह अगर जेस्चर दे तो बहुत अच्छा लगता है। मेल को देखकर भी ये कहने की बात है कि 60 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो भाग रहे हैं, दैट इज़, जैसे वो बता रहे हैं मुजम्मिल, अप हिल एंड डाउन हिल, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, आप दोनों फुटबॉलर हो। मुझे अपने मुल्क के फुटबॉलर से मिलके ना बड़ा, क्योंकि मेरा बेटा भी फुटबॉलर रहा है और बहुत अच्छा गोलकीपर है,
تو یہاں جو مرگلا جو فٹ بال اکیڈمی ہے اس کے ساتھ وہ ہاں تو وہ بہت اچھا گول کیپر، ان کا پرائز جو گول کیپر ہے وہ رہا ہوا ہے. تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ بچوں کا فیوچر نہیں ہے. فیفا والوں کے پاس آپ کی وہ فیڈریشن نہیں ہے، آپ لوگ کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، کوئی ٹورنامنٹس نہیں مل سکتے. تو آپ لوگوں کو نہیں یہ فیل ہوتا؟ اب پہلے تو ایسا فیل ہوتا تھا، لیکن اب نا فٹ بال میں اپرچونیٹیز ملنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب کہ اب لیگز آ رہی ہیں پاکستان میں. ابھی بھی وومنس چیمپئن شپ ہو رہی ہے مطلب نیشنل لیول پر. جو میں نے کل دیکھا ہے میچ، مطلب کراچی ورسز یہاں پر لیگیسی کی ٹیم ہے ان کا میچ. جنہیں فٹ بال کا تھوڑا پتہ ہے تو انہیں اب پتہ چل رہا ہوگا کہ ابھی ہمارا سعودیہ کے ساتھ میچ ہوا ہے. ایسے ہم فرسٹ ٹائم ہم نے کوالیفائرز کھیلے ہیں. مطلب ہمارے 6 میچ ہوئے ہیں، مطلب جارڈن کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ. جو فٹ بال دیکھتے ہیں جو کھیلتے ہیں اب تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا فٹ بال اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. ایک دم سے تو نہیں آئے گا، لیکن ایک ٹائم لگے گا، لیکن پاکستان فٹ بال بہتر ہو جائے گا. تو آپ لوگ اس سارے پروسیس میں اپنے آپ کے بارے میں کیا فیل کرتے ہو کہ آپ کو پیشن ایک ایسے اسپورٹس کا ہے کہ ملک میں اس اسپورٹس کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے، سرپرستی نہیں ہے، ٹورنامنٹس نہیں آپ لوگوں کو کھلائے جاتے، ٹیم کے طور پہ لے کے جایا نہیں جاتا ہے نا؟ مجھے اندازہ ہے کہ کتنا فرسٹریٹنگ ہے. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن جو ہے، آپ اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کریں اس کو، تو دوسرے ملکوں میں لیگز ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو چیز لے کر یہ وہ یہاں پہ کلب کے جو لیگ سسٹم ہے اس کو یہاں پہ انہوں نے وہ نہیں کیا ہوا. تو اس میں ان کو چاہیے کہ پراپر لیگ سسٹم لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے رنرس ٹیلنٹ تو فٹ بال میں یہ کہوں گا کہ اسپورٹس میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ فٹ بال کا ہے پاکستان میں. ٹیلنٹڈ بچے بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو اس طرح سے پلیٹ فارم نہیں ملتا. یہ بالکل صحیح تو کہہ رہے ہو. ان کو چاہیے کہ لیگ سسٹم لے کے آیا جائے پاکستان میں تاکہ پاکستان میں فٹ بال کا جو وہ ہے وہ بیٹر ہو. ہاں ہم ہارنس کر سکیں، اتنی انرجی، اتنا پوٹینشیل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ضائع کر رہے ہیں. بالکل اس کو پھر ایک پراپر چینل کے تھرو کیا جائے. اب یہ ہے کہ جو ان کے اونرز ہیں پی ایف ایف کے، ان کو جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر جو جیسے کے پی کے ہو گیا، پنجاب ہو گیا، اس میں اپنے مطلب ریجنل جو چیمپئن شپس ہوتے ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کو ایک پراپر چینل کے تھرو لے کے چلا جائے، جیسے یہاں کے جو نیشنل چیمپئن شپس ہوتے ہیں اسی طرح سے. بالکل، بہت لاٹ کین بی ڈن، لیکن کرکٹ سے ذرا نظریں قوم کو بھی ہٹانی چاہیے اور باقی بھی جو فیڈریشنز ہیں ان کو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے. اتنا پوٹینشیل ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں مزمل اور باقی سب آپ لوگ بھی، یہ ابھی اولمپکس میں جو پاکستان کے حالات رہے ہیں، یعنی میں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ یار 7 لوگ صرف ہمارے اس قابل تھے کہ وہ وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر سکیں. 24 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں میں سے 25 ہی کہہ لیں، 25 کروڑ میں سے ڈو یو تھنک کہ ہمیں اتنے ہی ہمارے ہاں قحط الرجال ہے کہ ایتھلیٹس ہیں ہی نہیں؟ ڈس اپوائنٹنگ کہوں گا میں اس چیز کو، لیکن ٹیلنٹ بہت ہے. آئی تھنک اپرچونیٹیز کی کمی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کرکٹ کے علاوہ باقی جو اسپورٹس ہیں ان میں بھی فنڈس ایلوکیٹ کریں. میرے خیال میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے ایتھلیٹکس میں، ایون اب باقی جو اسپورٹس ہیں ہمارے جو دیکھا جائے تو کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے سیلف فائنینسنگ پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو باہر جا کے ایونٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ کافی سارا وہ اپنا ہی پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فنڈز ایلوکیٹ کرے اور باقی جو کرکٹ کے علاوہ باقی جو اسپورٹس ہیں، فٹ بال، ایون ہاکی میں بھی اب اسپانسرشپ آئی تھنک اس طرح سے نہیں رہی ہے. تو نہیں ہے، میں نے کیا ہے. تو یہ اسپانسرشپ کی جو کمی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ایتھلیٹس آگے نہیں آ پاتے. کافی سارے جو ہے نا جن کے ڈریمز جو ہیں وہ انہی سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اٹس سیڈ. تو آپ لوگ پھر کیا کرتے ہو؟ از دس دا فل ٹائم تھنگ جو کہ آپ کر رہے ہیں یا پھر یہ ایک ہابی ہے کیا، اور اس کے ساتھ مشغلے ہیں؟ اٹس لائک اے ہابی. میں تو ایک جاب ہولڈر ہوں. ڈے ٹائم پہ جاب کرتا ہوں، جو ٹائم بچ جاتا ہے یا صبح کا ٹائم ہوتا ہے یا شام میں ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے نا اتنا اچھا ہم لوگ، ایون یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اطہر بھی ابھی اسٹوڈنٹ تھا، ابھی وہ یہ بھی جاب اسٹارٹ کر رہا ہے. تو ہم لوگ فل ٹائم ایتھلیٹس نہیں ہیں، لیکن ایون دین اگر ہمیں اپرچونیٹیز ملے تو ہم اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے نا کہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی، ہم اگر آپ دیکھیں تو ہم وی آر لائک دا ہائیبریڈ کائنڈ آف رنرس. لائک جب آپ رننگ میں آتے ہو تو آپ کا ایک اسپیسیفک ڈسٹینس ہوتا ہے، مطلب آپ کا ایک سگنیچر ڈسٹینس ہوتا ہے.
آپ نے اگر 10 کلومیٹر کرنا ہے تو آپ نے 10 کلومیٹر ہی کرنا ہے, مطلب ٹریننگ بھی آپ اسی کے چینل کے تھرو کرو گے. اگر آپ نے 5 کلومیٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پراپر اس چینل کے تھرو جاؤ گے. تو ہم جو ہے نا ہائبرڈ کائنڈ آف رنرس وی آر. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم الٹرا بھی بھاگتے ہیں 60 کلومیٹرز, میراتھن بھی بھاگتے ہیں, 10 کلومیٹر بھی کرتے ہیں, 5 کلومیٹر بھی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2023 میں بیک یارڈ الٹرا کے نام سے ایک چیمپئن شپ ہوئی تھی ادھر. اس کا ابھی 2nd ایڈیشن تھا پاکستان میں. تو اس کا اس ریس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دی لاسٹ مین اسٹینڈنگ, اس میں ایک بندہ ایسا ہوگا کہ وہ آخر میں رہ جائے گا تو وہ جیتے گا. تو وہ ہم نے کیا تھا. تو اس میں ان ساروں نے, مزمل نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو مزمل بھی 24 آورس بھاگے تھے. 24 آورس مینس مطلب کہ وہ ایک لوپ ہوتا تھا, وہ F9 پارک میں ہوا تھا. تو بیگ یارڈ الٹرا اصل میں وہ ہے, وہ بھی گوروں کا وہ ہے. 24 آورس بھاگنے والا کیسے ہو گیا؟ وہ اصل میں نائٹ ان کا کنٹینیو چلتا رہا. مطلب کہ وہ ایک ٹریک تھا 6.7 کلومیٹرز کا, اس کو بھی مارگلا ٹریل رنرز والے کرا رہے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ 1 آور ہوتا تھا, 1 گھنٹے کے اندر آپ نے 6.7 کلومیٹر وہ جو روٹ ہے اس کو کور کرنا ہے. مطلب آپ نے اسٹارٹ لائن سے جانا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر آپ نے فنش لائن پہ ہونا ہے. تو آپ اگر 50 منٹس میں اگر پہنچ جاتے ہیں تو 10 منٹس جو آپ کے پاس رہ جاتے ہیں اس میں آپ خود کو ریفریش کرو گے, ری ہائیڈریٹ ہوگے, جو آپ نے چیزیں لینی ہوگی وہ لوگے, پھر دوبارہ اسٹارٹ کرو گے. اس طرح سے ہم بھاگتے رہے. تو مزمل نے 24 آورس اس نے کمپلیٹ کیا تھا اور ہم دن رات بھاگتے رہے. مطلب کہ پھر کیا ملا اینڈ پہ؟ تو اینڈ پہ یہ کہ سیٹسفیکشن ہی ملی ہے. جو تھا وہ 3rd پوزیشن ہولڈر تھا. اس نے 32 میں نے 32 آورس میں بھاگا تھا. 32 آورس وداؤٹ اس میں یس 214 کلومیٹرز بنتا ہے یہ. اچھا یار, میں پیارے بچوں, مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ انسپریشن اور موٹیویشن مل رہی ہے گیون دا سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز کے جہاں پہ نہ فنڈنگ ہے نہ وہ ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ بیکن آف جسے کہتے ہیں ہوپ ہیں کہ آپ اپنی ریزیلینس, اپنی ایفرٹس, اپنی جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ پوٹینشیل کتنا ہے, ڈیڈیکیشن کتنی ہے, کتنی ایفرٹس ہیں. سو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام محنتوں کا آپ کو بہت صلاح دے اور بہت ساری کامیابیاں دے, بہت ساری خوشیاں دے. جس بھی طرف آپ اپنے لیے پلان کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت بہتری ہو. اینڈ اٹس سو ونڈرفل ٹو نو یو اینڈ میٹ یو آل. Thank you for coming and thank you for joining and thank you for all the coming. Good luck for all the endeavors. Thank you so much. So ہم یہاں پہ آپ سے بھی اجازت لیں گے, وقت ہو گیا ہے رخصتی کا. سو انشاءاللہ کل تک کے لیے مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور مل کے